يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء صلوات وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء هذا برسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وهاوستي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب رجس عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوات معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي ألا يقرك السلام ويحسك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت
لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فذنا شيئتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي عليه السلام إذن والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پڑھی بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم ارزقنا دنیا و زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. کریم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری یہ صف ادا بچھائی، مومنین کا چل کے آنا، واعظین مقررین ذاکرین کا آکے پڑھنا، میرے مالک و خالق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جس مومن نے بھی جس طرح سے بھی مجلس میں حصہ ڈالا، میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. میرے مالک و خالق اس مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. جہاں پہ بہن بیٹھنا لمحہ لمحہ ہمارا عبادت میں شمار فرما. پروردگار عالم جہاں پہ بیٹھی ہوئی سانس لینا ہماری عبادت میں شمار فرما. صدقہ جناب حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا میرے مالک اس مجلس کو اپنی نگرانی میں پایا تکمیل تک پہنچا. تجھ سے بڑا محافظ کوئی نہیں میرے مالک و خالق. مومنین کی عزت و نموز کی حفاظت فرما. پروردگار عالم حجت دوراں بقیت اللہ وارث ہن حسین وارث دستار مصطفیٰ وارث ذوالجناح میرے مالک و خالق سرکار حجت دورہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو بامعرفت امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما. قد میں نے امام زمانہ میں میرے مالک شہادت نصیب فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کی قبولیت کے لیے میرے مالک و خالق سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. صلوات پڑھیے. بارہ دیگر صلوات پڑھیے. حدیث قصہ آپ نے عربی میں سماعت فرمائی ہے. اسی حدیث قصہ کی روشنی میں اردو کی 4 سطریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مگر میری بزرگوں سے اور بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ درمیان میں بھی جگہ خالی ہے، آگے بھی جگہ خالی ہے. جب میں خود پڑھتا تھا تو یہی الفاظ استاد سے سنتے تھے. جب سے خود پڑھانا شروع کیا ہے تو یہی کچھ پڑھا رہا ہوں کہ مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو، پہلے اگلی صفیں پر کریں، کیونکہ صف کو پھلانگ کے آگے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے، جو بزرگ نہیں اٹھ سکتے ان سے میری معذرت ہے. تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں. آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کو تکلیف دی آپ کو آگے آنے کی. بالکل صحیح ہے. سن لیا نا. صرف یہی نہیں، میرے علم کے مطابق جہاں صف امام حسین بچتی ہے انسان کم ہوتے ہیں، ملائکہ زیادہ ہوتے ہیں.
اللہ رے یہ روب و عظمت بطول کی ہر مجلس کی ابتدا حدیث قصہ کے بعد میں انہی 4 سطروں سے کرتا ہوں، عادتاً نہیں عبادتاً۔ میں ہر لفظ کے معنی کی تہ تک پہنچ کے پھر منبر پہ لفظ بیان کرتا ہوں۔ اللہ رے یہ روب و عظمت بطول کی، دنیا ہے یہ بطول کی، جنت بطول کی، لفظوں کی کائنات میں وہ لفظ ہی نہیں ہے جس سے بیان ہو سکے مدحت بطول کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت پاک بطول پہ بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تھی 4 سطریں بی بی کے فضائل کی۔ اب ایک شعر ہے، وہ ہے بی بی کے مصائب کا۔ کہتی تھی فاطمہ کہ کوئی آئے مجھے تھامنے۔ یعنی اس شعر کے اندر بی بی کا پورا مصائب سمٹا ہوا ہے۔ میرا اپنا جب دل کرتا ہے تو میں یہی شعر پڑھ کے اپنی آنکھوں کا وضو کر لیتا ہوں۔ کہتی تھی فاطمہ کہ کوئی آئے مجھے تھامنے، ظالم نے مارا ہے مجھے بچوں کے سامنے۔ میں زیادہ طول نہ ہو جائے، میں کرتا ہوں یہ شعر مقرر پھر دوبارہ، مگر ایک چھوٹی سی بات ہے جو میرے علم میں آئی ہے۔ ایک آدمی ہے میرے گاؤں کے نزدیک ہے، اس نے ایک بات مجھ سے کی، کہنے لگا شاہ صاحب میں 31 سال مدینے میں رہ کے آیا ہوں، مجھے باقی 3 بیٹیوں کی قبر کا نشان کہیں نہیں ملا، میں اس بات پہ شکر کرتا ہوں چلو نبی کی بیٹی کی قبر نہیں ہے نشان تو ہے۔ کہتی تھی فاطمہ کہ کوئی آئے مجھے تھامنے، ظالم نے مارا ہے مجھے بچوں کے سامنے۔ اب میں ذاکر اہل بیت ملک الیاس رضا صاحب سے گزارش کروں گا، یہ ذکر حسین ہے، اس میں حصہ ہے سب کا۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذ الساعۃ وکل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وان متمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میرا پاک اللہ جتھاں جتھاں میں ذکر 5 12 14 دا ہوندا ہے، جنہ ملکاں جنہ شہراں جنہ پنڈاں جنہ گھراں آل محمد دا واسطے مالک ذکر و عبادت سمجھ کے اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ بانیاں دے رزق عزت اضافہ فرما، مومنین مومنات دے رزق عزت اضافہ فرما، مومنین دی حفاظت فرما۔ جتنے میں چھوٹے بڑے جہان تو چلے گئے 5 12 14 دے من نالے سید غیر سید بانیان دے آل محمد دا واسطہ ہی درجات بلند فرما۔ مالک سڑیاں ساریاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ 12ویں امام قائم آل محمد دا جل ظہور ہوئے، حق حق ہوئے، باطل باطل ہوئے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمن آل محمد تلانت، بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ جو ذکر آل محمد سے تبندہ نہیں ہوتا
جو ذکر آل محمد سے تبندہ نہیں ہوتا، بظاہر وہ جی رہا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا۔ شاہ نجف کو ضرور مانو، کیوں؟ علی کو ماننے سے بندہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ بس بے جتنا ٹائم ملے انشاءاللہ ایک ہی دو بند طالب دعا مولا بانیان دی محنت تہاڈا ٹورایا ساڈا پڑھیا، مالک اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرمائے۔ بس رونا ہے اپنی عقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ جڈاں لہ گئی چادریان دی مادی، بے درد سجاد کو بھول گئے، آنکھیں دیکھو میڈا، ہائے وہ غازی چاچا کی میں شامی ظلم تے تول گئے، تے وجی جیسے دم چاٹ سکینہ کو، ہر زخم شبیر دے کھل گئے، آواز آیا ہے پردیس دے وچ میڈی بہنی دے پردے رل گئے۔ تھوڑی میری آلی حسین زینب سلام اللہ علیہ، یارہ محرم نو رسیاں پائیاں، جڑا شام نو ٹریے، براد علاج تے آکے ایک وین جو کیتا ہے، سینہ دیے جانگ موک گئی ہے، ہائے وہ کربل دی آ کریے ویر میزانے، ساڑھا کیا بچے آئے، کیا خرچ تھی آئے، ویچ کربل دے میدانے۔ شاہ فرمایا میری اماں دی جائی، تیرا میں تھو ود نقصانے، وہ میرا ایک تاں بچ گیا ہے، آئیو دنیا تے تیری نسل دا ختم نشان۔ صلوات پڑھیے۔ مٹانا چاہتے ہو نام حسین تو مٹا کر دیکھ لو، مٹانا چاہتے ہو نام حسین تو مٹا کے دیکھ لو، ہے گر کوئی کسر باقی تو زور لگا کے دیکھ لو، ہے اس ذکر میں خدا کی ذات خود شریک، جاؤ کوئی اور یزید بنا کے دیکھ لو۔ اب جناب مولانا سید محمد حسین صاحب اور ان کے بعد جناب قاری محمد ارشد جعفری صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید شاکر عباس رضوی صاحب۔ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا الہی بانیان کی یہ صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حاضرین کی یہ ادھر حاضری اور ہماری حاضری مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے اور انو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ بار میں ہادی جناب امام منتظر کا جلد ظہور عطا فرما۔ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پہ، آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام،
ولایت اللہ ان ولایت رسول اللہ و ولایت رسول اللہ ان ولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ ترجمہ سرکار دی حدیث دا، اس تو بعد ایک بند طالب دعا، کیونکہ زیادہ ٹائم ہی کوئی نہیں تے غاصب ہی نہ بن جاواں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد پہ فرمیندن ولایت اللہ ان ولایت رسول اللہ و ولایت رسول اللہ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرمیندن اللہ دی ولایت رسول اللہ دی ولایت ہے، اور رسول اللہ دی ولایت میرے دادے علی ابن ابی طالب دی ولایت ہے۔ اللہ دی ولایت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنا، اللہ دی ولایت دا اقرار کرنا ہے۔ محمد دی ولایت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ دا اقرار کرنا، رسول اللہ دی ولایت دا اقرار کرنا ہے۔ اور علی مولا دی ولایت کیا ہے؟ علی ولی اللہ دا اقرار کرنا، مولا علی دی ولایت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سارے پڑھ دیں۔ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی واجب ہے، علی ولی اللہ پڑھنا مستحب ہے کہ بلا؟ علی ولی اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب ہے نا، اسی طرح محمد الرسول اللہ پڑھنا واجب ہے، اور جس طرح محمد الرسول اللہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح علی ولی اللہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ بس عزادارو، ترے کام دنیا تریک نہیں چھوڑنے۔ پہلا کام صدا دی حیا رکھنی، دوسرا کام جو ہے کہ اللہ دی نماز نہیں چھوڑنی، تیسرا کام کیا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اسے علی ولی اللہ کو بچاون دی خاطر علی ولی دیاں دیاں رول کے مر گئیاں۔ آئی پہلے دی بازار دے وچ وہ تے مریم دی پاک سردارے دتے تحفے شامیاں، رال مل کے تھئی ہر ایک سوراخ دیوارے تے کچھ لیلا دے سر تے پھول برسے تے دتی عابد چھوڑ مہارے، عباس دی سانگتوں ول ول کے لگے ویکھن پردادار۔ صلوات پڑھیے۔ آل نبی ترستی رہی سکھ کے سانس کو، آل نبی ترستی رہی سکھ کے سانس کو، لوگوں نے جب رسول کی تقلید چھوڑ دی، عارف ہیں جب سے حیدر و مسلم کے سر کٹے، اولاد بو تراب نے ہر عید چھوڑ دی۔ جناب قاری محمد ارشد جعفری صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید شاکر عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب باباد بلند صلوات۔ اللہ سمیع البصیر۔ نعرہ تکبیر۔ صاحب تاج والمعراج والبراق، نعرہ رسالت، نعت علی، نعرہ حیدری،
حسینیت یزیدیت بابا دے بلند صلوات۔ جو قرآن اللہ رب العزت نے اپنے عزت والے رسول پہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل کیا ہے، اسی قرآن سے سورہ راحت کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ابھی عزت ماں محترم شاہ صاحب ولایت خدابندی، ولایت پیغمبر رسول اور ولایت نفس رسول کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اسی ولایت کو اس خالق اکبر نے، اس رحیم و رحمان نے، اس سمیع البصیر نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مالک نے اپنے مصطفیٰ سے، مجتبی سے، طیب سے، طاہر سے، یاسین سے، مزمل سے، جس کو بڑے بڑے اچھے لقبات سے یاد کرنے والا خدا آج کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعلوا فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آج کی ولایت منوانے والا کوئی مسجد کا مولوی نہیں، کوئی عالم دین نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مجتہد نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی غیر سید نہیں، بلکہ منوانے والا وہ اللہ ہے، اعلان کرنے والا رسول ہے، اعلان ولایت ہو رہا ہے، اور یہ پیغام لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے۔ یعنی اس اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک میں اللہ تمہارا مولا ہوں، ایک رسول مولا ہے، اور ایک وہ مولا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو اس مولا نے محمد مولا سے علی مولا کو خم پہ منوا کے بتا دیا، جس طرح اطاعت اللہ کی اس طرح اطاعت رسول کی، اور جس طرح اطاعت رسول کی اس طرح اطاعت علی کی۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج پوچھتے ہو علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں خراب ہیں؟ قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن کو حفظ کرنا اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا اور بات ہے۔ لوگ لفظوں کے قاری ہیں، نعت کے قرآن کا قاری ہونا اور بات ہے، قرآن کا قاری ہونا اور بات ہے، نعت کے قرآن کا قاری ہونا اور بات ہے۔ یہ ملنگ موالی حبدار ادادار زنجیر زن ماتمی ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر جگہ پہ یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ دین حسین ہے، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین ہے دین، یہ جانتے ہیں ماتمی۔ عزادار قرآن پڑھا، رسول کا فرمان پڑھا، اللہ کی توحید کو مانا، عزادار ماتمی ہر چوک ہر گلی بازار میں یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا بلند کر کے بتاتے ہیں کہ حسین ہے دین۔ اگر ہم یا حسین نہ کریں تو کہیں دین سے خارج نہ ہو جائے۔ اب علی ہے امیر المومنین، علی کی ہے ولایت۔ ہمارا ہر مومن موالی، ہر نمازی رب کعبہ کی قسم اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، عمل میں، جنگ میں،
امن میں، نماز میں، کلمہ میں، اذان میں علی ولی اللہ پڑھ کے رسول ثقلین کی اس حدیث کی تائید کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ لے. خم غدیر پہ سنت بھی ہمارے سامنے. من کنت مولا، یہ کیا ہے؟ حدیث. سنت کیا ہے؟ رسول کا ہاتھ بازو بلند کر کے من کنت مولا فرمانا، یہ ہے سنت. اور یہ فرمانا کہ علی آج کے بعد یاد رکھنا میں جا رہا ہوں، میرے بعد علی کو نہیں بھولنا. ہمیں سنت بھی وہاں سے ملی، ہمیں حدیث بھی وہاں سے ملی. تو علی کیا ہے؟ علی ہے کل ایمان. رسول فرما رہے ہیں آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی ہے کل ایمان. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، یہ ہے جزو ایمان. اور جو جزو ایمان ہے ان کو تو مانتے ہو، جو کل ایمان ہے اس کو مانتے نہیں. بس وہی جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. رسول ثقلین نے علی ہمیں دیا، ہم نے مانا. آج تم نے رسول کا خیر العمل غدیر والا چھوڑ دیا اور خیر و مننا کو یاد رکھا. بس میرے شیعہ سنی بھائیو، کلمہ پڑھنے والوں کبھی سوچو کہ خیر العمل افضل ہے یا خیر و مننا افضل ہے. جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، خیر العمل کی سمجھ نہیں آئے گی. خیر العمل کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کہا کس نے اور ذات رسول کی کس نے، رسول کو جھٹلایا کس نے، رسول کی شریعت کو چھوڑا کس نے. بس یہی کہہ کے ختم کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم، اگر ولایت علی کا پرچار ہو جاتا، اگر خم غدیر کو نہ بلایا جاتا، اس لیے تو میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے صادق امام نے فرمایا ہے کہ غدیر یاد کیا کرو، برپا کیا کرو، برپا کیا کرو کربلا کو. جس طرح لوگ غدیر کو چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح کسی وہ خیر و مننا، پھر وہی بات، جس طرح غدیر کو چھوڑ گئے ہیں اسی طرح کہیں کربلا کو نہ بھول جائیں. اسی کربلا کو زندہ کرنے کے لیے علی بیٹیاں کوفہ کے بازار میں آ گئی. کوفہ کے بازار میں رسول ثقلین کے نفس پیغمبر کی زردری کو دیکھ کے علی زادیوں نے رو کر کہا، او میرا مشکل کشا بابا، آؤ دیکھو آج تیری بیٹیاں اجر رسالت لے کے بھائیوں کو قتل کرا کے آج تیرے شہر میں بابا تیری مہمان ہو گئی. الا لعنت اللہ علی الکاذبین.